رضا 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 الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ النبی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں شیخ محمد عمران سیفی آپ سب کے سامنے دوبارہ حاضر ایک موضوع کے ساتھ، اور موضوع یہ ہے کہ قرآن شریف کو ہاتھ میں لے کر باجماعت میں کیا امام ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ایک غیر مقلد نے یعنی عبدالغفار سلفی نے اس کے جواز میں ایک ویڈیو بنائی تھی۔ اس کا جواب دیتے ہوئے کسی نے علامہ فاروق خان رضوی صاحب کو وہ ویڈیو بھیجا اور پوچھا کہ کیا یہ کس حد تک صحیح ہے۔ تو اس پر علامہ فاروق خان رضوی صاحب نے ایک 36 منٹ کی ویڈیو بنائی اور اس میں دلیلوں سے ثابت کرا کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اس پر جواب دیا ہے دوبارہ سے عبدالغفار سلفی صاحب نے اور کچھ دلیلیں دینے کی کوشش کری ہے۔ تو عبدالغفار سلفی نے علامہ فاروق خان رضوی کی اس ویڈیو پر جواب دینے کی تو پوری کوشش کی ہے، اور اس پر جواب جو ہے وہ 1 گھنٹے کا بنا دیا، لیکن اتنی لمبی ویڈیو بنانے کے بعد جو اصل موضوع تھا، اصل چیلنج تھا، اس پر جواب نہ دے پائے۔ علامہ فاروق خان رضوی صاحب نے کیا چیلنج کیا تھا کہ ایک مرفوع حدیث پیش کرے جس سے یہ ثابت ہو کہ ہاتھ میں قرآن شریف لے کر پڑھنا ثابت ہے، اور اگر اس کا جواب نہیں ہے تو دوسرا چیلنج تھا اس کے بعد میں کہ کسی صحابی کا عمل وہ ثابت کرے کہ ہاتھ میں قرآن شریف لے کر آپ نے باجماعت نماز پڑھائی ہو۔ اس پر آپ نے صحیح بخاری کی ایک اثر پیش کیا جس کا جواب علامہ فاروق خان رضوی صاحب نے امام عینی اور قاضی شوکانی کے حوالے سے دیا۔ کس نے پیش کیا؟ عبدالغفار سلفی نے اپنی اس جواب والی ویڈیو میں ایک تعلیقاً روایت پیش کری۔ تو اس کا جواب علامہ فاروق خان رضوی صاحب نے وہ پہلے ہی اپنی ویڈیو میں امام عینی اور قاضی شوکانی کے حوالے سے دے دیا تھا، لیکن اس پر بھی جواب الجواب تم سے یہ نہیں بن پایا اور یہاں وہاں کی کر کے تم آگے بڑھ گئے۔ خلفائے راشدین کی تقلید کی جو دلیل ہے اسے چھوڑ کر آپ نے ایک غلام کا عمل کو دلیل بنا کر لائے کہ وہ قرآن دیکھ کر پڑھتے تھے۔ اب دیکھ کر پڑھنا اور ہاتھ میں لے کر پڑھنا فرق ہے عبدالغفار سلفی صاحب۔ اب بالفرض مان بھی لیتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا کہ ان کا یا ان کے غلام کا عمل تھا، تو یہ امامت کرتی تھی اور عوام کے پیچھے جماعت بنا کر جو مقتدی کیا وہ سنا کرتے تھے یا وہ تنہا پڑھتی تھی، کیونکہ آپ یہی ثابت کر رہے ہیں کہ امام قرآن ہاتھ میں لے کر نماز پڑھے اور مقتدی اسے سنے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آپ نے اس پوری ویڈیو میں کیا، لیکن آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے 20 رکعت تراویح میں حضرت عمر فاروق یاد نہیں ہے، 3 طلاق پر آپ کو یاد نہیں ہے، مسجد میں عورتوں کا جانا منع ہے اس میں وہ یاد نہیں ہے، صحابی کا عمل جو ہے آپ لوگوں کے نزدیک تو حجت نہیں ہوتا، پھر یہاں پر دوسرے صحابی کا آپ عمل حجت بنا کر کے پیش کرتے ہیں، یعنی کہ میٹھا میٹھا جو ہے وہ رکھ لو اور کڑوا کڑوا ہے وہ تھو کر لو۔ اسے کہتے ہیں کہ نفس کی پیروی کرنا، کہ اپنے من مطابق صحابہ کو حجت بنا لینا اور اپنے من کے مطابق ان کا عمل حجت نہیں ماننا، ان کو چھوڑ دینا۔ آپ ہی کے بڑے لوگ یہ لکھے اور مر کر مٹی میں مل چکے ہیں کہ صحابہ اکرام کا عمل جو ہے وہ حجت نہیں ہوتا، اور آپ نے انہی کے خلاف یہ کام کیا ہے۔ خیر، قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھنے کی کوئی دلیل تو آپ نے پورے ایک گھنٹے میں کہیں پیش نہیں کری۔ اس کے علاوہ آپ نے یہاں وہاں کی بات کر کے کچھ جواب دیے ہیں جس کا میں مختصر سا جواب دوں گا، کیونکہ آپ نے بڑی خیانت سے کام لیا ہے۔ میں عبدالغفار سلفی صاحب کی تو پہلے وہ ویڈیو دکھاؤں گا انشاءاللہ اور پھر اس پہ ہم تبصرہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور ممکن ہے کہ میرے جواب تھوڑے زیادہ ہو سکتے ہیں تو میں اس کے پارٹس میں جواب بناؤں گا، 2 سے 3 پارٹس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تمام عوام سے گزارش ہے کہ اسے پورا دیکھیے گا۔ یہ پہلی ویڈیو ہے جو سنی حنفی آرگنائزیشن پہ جائے گی، پھر دوسری ویڈیو سنی حنفی آرگنائزیشن کے ممبئی برانچ پہ انشاءاللہ ہم ڈالیں گے۔ تو تمام سامعین سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ اس عبدالغفار سلفی صاحب کی جو وہ ویڈیو ہے
اسے سنیں اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم جواب دیں گے. آپ تو اس یہ ویڈیو کو حدیث بہت سنیں. مشہور ہے اور امامت کی یہ تمام شرائط ہمارے یہاں لوگوں کو معلوم ہے. چونکہ وہاں اس ویڈیو میں مجھے صرف اتنا بتانا تھا کہ بھئی چونکہ مجبوری کے حالات ہیں، گھر میں آپ تراویح پڑھیں، اور گھر میں جب آپ تراویح پڑھیں تو گھر میں جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اس کو آپ امامت کے لیے آپ آگے بڑھا دیں. لیکن فاروق خان صاحب، آپ کے یہاں جو کتابیں ہیں، خاص طور سے فقہ حنفی کی جو کتابیں ہیں، اس میں جو امامت کی شرائط بیان کی گئی ہیں وہ تو مضحکہ خیز ہیں، وہ تو اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس کو لوگ کہتے ہیں فقاہت، بہت سارے لوگ اہل حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں آپ کے یہاں فقاہت نہیں ہے. اگر فقاہت ان چیزوں کا نام ہے تو الحمدللہ ایسی فقاہت سے ہم بری ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ امامت کی فقہ حنفی کے اندر کیا شرائط ہیں. رد المختار بہت مشہور کتاب ہے، در مختار کی یہ شرح ہے. اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 412 اور 413 پر امامت کی شرائط ذکر کی گئی. آئیے دیکھیے کیا شرائط ہے. کہتے ہیں وَالْأَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ الْأَعْلَمُ بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ، امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو نماز کے احکام کو جانتا ہو. ثُمَّ الْأَحْسَنُ تِلَاوَةً لِلْقِرَاءِ، پھر جو سب سے اچھی تلاوت کرتا ہو. ثُمَّ الْأَوْرَعُ، پھر جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. ثُمَّ الْأَسَنُ، پھر جو سب سے زیادہ عمر دراز ہو. ثُمَّ الْأَحْسَنُ خُلُقًا، پھر جو سب سے اچھا اور با اخلاق ہو. ثُمَّ الْأَحْسَنُ وَجْهًا، پھر جو چہرے کے اعتبار سے سب سے خوبصورت ہو. ثُمَّ أَصْبَحُهُمْ أي أسمحهم وجهًا، اور پھر جس کے چہرے پر سب سے زیادہ شرافت نظر آتی ہو. ثُمَّ أَكْثَرُهُمْ حَسَبًا، پھر سب سے زیادہ حسب و نسب والا. ثُمَّ الْأَشْرَفُ نَسَبًا، پھر جس کا خاندان اور نسب سب سے اونچا ہو. ثُمَّ الْأَحْسَنُ صَوْتًا، پھر جس کی آواز سب سے اچھی ہو. ثُمَّ الْأَحْسَنُ زَوْجًا، پھر جس کی بیوی سب سے اچھی ہو. ثُمَّ الْأَكْثَرُ مَالًا، پھر جس کے پاس مال سب سے زیادہ ہو. ثُمَّ الْأَكْثَرُ جَاهًا، پھر جس کے پاس سب سے زیادہ مرتبہ ہو، سماج کے اندر اسٹیٹس ہو. ثُمَّ الْأَنْظَفُ ثَوْبًا، پھر جس کا کپڑا سب سے زیادہ صاف ستھرا ہو. ثُمَّ الْأَكْبَرُ رَأْسًا وَالْأَصْغَرُ عُضْوًا، پھر جس کا سر سب سے بڑا ہو اور آلہ تناسل سب سے چھوٹا ہو. استغفر اللہ، کتنی مضحکہ خیز بات ہے، اور اس کا امامت سے کیا تعلق ہے. لیکن ناظرین آپ غور کریں، یہ فقہ حنفی جس پر ہمارے فاروق خان رضوی صاحب کا عمل ہے، اس کی معروف کتاب میں یہ شرائط درج کی جا رہی ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ سر بڑا اور عضو تناسل کا چھوٹا ہونا یہ کیسے معلوم ہوگا، اور مسجد کی کمیٹی کون سا ایسا آلہ اپنے یہاں رکھے گی اور کون سے ایسے لوگوں کو رکھے گی جو لوگوں کو اس طریقے سے چیک کر کے ان کو طے کریں گے کہ کون امامت کا حقدار ہے یا نہیں. تو سامعین، آپ نے اس ویڈیو کو سنا تو پہلے تو حدیث کے حوالے سے اس نے بتایا کہ امام کیسا ہوتا ہے. وہ ویڈیو میں نے نہیں بتایا کیونکہ بڑی لمبی ہو جاتی ہے وہ ویڈیو، لیکن انہوں نے بتایا حدیث کے حوالے سے کہ امام کیسا ہونا چاہیے. پھر انہوں نے آگے یہ بتایا کہ امام کی یہ تمام شرائط ان کے ہاں لوگوں کو معلوم ہے، اس لیے پچھلی ویڈیو میں، یعنی جب انہوں نے جو سب سے پہلی ویڈیو بنائی تھی اس میں انہوں نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ علامہ فاروق خان رضوی صاحب نے بولا تھا کہ ان سے شاید غلطی ہو گئی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ امام کیسا ہونا چاہیے. اس پر انہوں نے پھر جواب دیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا اپنی ویڈیو میں کہ ان کے یہاں سب کو معلوم ہوتا ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے. تو اسی طرح ان کے نواب صدیق حسن خان بھوپالی کو بھی پتا تھا، جو عرف الجادی صفحہ 37 پر لکھتے ہیں کہ نابالغ کی امامت درست ہے، اور اسی طرح عورت مرد کی امامت کر سکتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں تک صحیح ہے اور ثابت ہے، جیسے آپ لوگ ثابت ہوگا جبھی تو آپ کرتے ہوں گے. واللہ عالم ثم رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب سے شاید آپ کے گھر میں عورت آپ کی امام بنتی ہوگی اور آپ ان کے پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھتے ہوں گے، جیسا کہ آپ کے عرف الجادی میں لکھا ہے. یا پھر آپ کے صدیق حسن خان بھوپالی کو علم نہیں تھا، جن کو آپ نے بہت بڑا علامہ فہامہ دھماکہ بنا کے رکھا ہے نا. اسی طرح ابن عثیمین کے نزدیک تو یہ بدعت ہے، اور اس پر ویڈیو ہے خود عبدالغفار سلفی کا ایک پورا ویڈیو موجود ہے، انشاءاللہ میں وہ سناؤں گا آپ کو. آپ ایک کام کریں، پہلے اس عبدالغفار سلفی والی وہ ویڈیو الگ سے جماعت نہ بنائی جائے، یہ مناسب نہیں ہے. شیخ ابن عثیمین سے پوچھا گیا کہ اگر جو ہے کوئی عورتوں کے لیے الگ سے مسلح بنایا گیا اور وہاں عورتوں کے لیے عید اور بقرعید کی نماز پڑھاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں الحکم فی ذلک ان ھذا من البدع، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ تو بقول ابن عثیمین کے اور عبدالغفار کے نواب صدیق حسن جو ہے وہ بدعتی ہوا، اور بدعت پر مرا، ورنہ اس کا رجوع دکھانا پڑے گا کہ اس مسئلے پر. پھر فقہ حنفی پر انہوں نے الزام لگایا اس ویڈیو میں کہ آخر جتنا علم ہوگا اتنی ہی صلاحیت کے مطابق یہ جناب بات کریں گے. انہوں نے اپنی کم علمی دکھاتے ہوئے
اس ویڈیو میں خیانت سے کام لیا ہے۔ رد المختار کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ امام کیسا ہونا چاہیے، ہے نا، امام اس طرح ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، کرتے کرتے بات آگے کرتے ہیں، اور اس میں 2 پوائنٹ ہے جس پہ زیادہ زور دیتے ہیں۔ پہلے کہ ایک امام کی بیوی خوبصورت ہو، اور دوسرا یہ کہ جس کا سر بڑا ہو اور اس کا عضوۂ تناسل چھوٹا ہو۔ تو جس کے پاس عقل ہوگی نا، یا جس کے پاس ذہن ہوگا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فہم عطا کیا ہوگا، تو بالکل سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کو لکھنے کا کیا مطلب تھا اور اس کا کیا جواب ہے، اور دوسرا وہ خیانت آپ نے کیا کی، وہ انشاءاللہ میں بھی آگے بتاؤں گا۔ تو بیوی کا خوبصورت ہونا کا یہ مطلب ہے کہ امام جو بھی ہوگا اس کی نظر صحیح ہوگی، اس کی نظر محفوظ ہوگی، اور وہ دوسری عورتوں پر برائی نگاہ نہیں ڈالے گا، تو جو شریعت کے خلاف ہے۔ تو اس سے معلوم ہوگا کہ امام کی جو نظر ہے وہ محفوظ ہے، اس لیے یہ ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی پوری ڈیٹیل، اب ایک عام فہم انسان کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اہل حدیثوں کی بات کروں تو ان کے یہاں ایسی کوئی شرط نہیں ہوتی۔ اگر ایسی شرط ہوتی تو ان کے یہاں جو مقرر ہے وہ ریپسٹ نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ رہا میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ وہ ریپسٹ نہیں ہوتا، اسے تقریر کے لیے نہیں بلاتے، اس کو شاید امامت بھی نہیں کرواتے۔ جی آپ نے بالکل صحیح سمجھا، میں جرجس دا ریپسٹ انصاری کی بات کر رہا ہوں، جس کی نظر اتنی گندی ہے کہ عورتوں پر نظر ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شرط ان کے وہاں نہیں ہوتی، الحمدللہ یہ شرط ہمارے حناف میں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام کی نظر محفوظ رہے گی، یہی وجہ سے۔ ورنہ اہل حدیثوں کے جو انہوں نے جو گل کھلایا نا جرجس انصاری نے، یہ سارے گل کھلاتے، اس لیے یہ شرط رکھی گئی ہے۔ خیر ابھی دوسرا پوائنٹ ہے، اس میں یہ تھا کہ جو سر بڑا ہو سے مراد کیا ہے، اور اس میں عضوۂ تناسل جو انہوں نے لفظ کا استعمال کیا ہے، تو یہاں سر بڑا ہونے سے مراد یہ ہے کہ شریر کے مقابل سر بڑا ہوگا تو اس کی عقل زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ ایکسپیرینس کے مطابق انہوں نے لکھا تھا اپنی کتاب میں، علامہ شامی نے۔ اب غیر مقلدین کی عقل ہوتی کہاں ہے؟ جسم میں ہی نہیں ہوتی۔ دیوبندی کو تو ہم کہتے ہیں گھٹنوں میں بھی ہے، ان کے تو جسم میں ہی نہیں ہوتی، ان کی تو جسم سے بھی باہر ہوتی ہے، تو انہیں اس چیز کی خبر ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اصل کتاب میں سر بڑا ہونا اور اس کے مقابلے میں عضوا کا چھوٹا ہونا، یعنی کہ آپ کا سر بڑا ہو اور باقی شریر میں جو اعضاء ہیں وہ چھوٹے ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ اس نے جو خیانت کی ہے وہ یہ ہے کہ عضوا کے آگے تناسل کا جو لفظ ہے وہ ایڈ کر دیا۔ اگر آپ اس کی حقیقت میں عربی کتاب دیکھو گے رد المختار کی، تو اس میں یہ لفظ ہی نہیں ہے جو عبدالغفار سلفی نے لگایا ہے اور فقہ حنفی کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر عبدالغفار سلفی اپنے عقیدے میں صحیح ہے، درست اپنی باتوں میں سچا پکا ہے، تو وہ اصل کتاب لائے اور اس اصل کتاب میں یہ لفظ دکھا دے، تناسل والا لفظ وہ دکھا دے، کیونکہ یہاں پہ عضوا سے مراد شریر ہے، یا ہاتھ پیر پاؤں ناک وغیرہ ساری چیزیں آتی ہیں سر کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ جناب کہتے ہیں کہ یہ فقہ حنفی میں سب سے بڑا مذاق ہے، تو ان کو یہ حقیقت نہیں پتہ کہ مذاق کسے کہتے ہیں۔ ان کا کم علم ہے اس لیے ان کو یہ مذاق لگا۔ اگر واقعی اپنے آپ میں زیادہ علم والے ہیں تو یہ ذاکر نائک کا ویڈیو دیکھیں میں جو بھی دکھانے جا رہا ہوں، اور پھر مجھے بتائیے کہ یہ مذاق ہے یا نہیں مذاق ہے۔ آپ پہلے ذاکر نائک کی ویڈیو As long دیکھیں۔ as online Tarawih, whether the Tarawih is going on in Makkah Haram and you're in Bangladesh or USA or Malaysia or India, can you read Tarawih following the online Tarawih? And it is a unanimous decision, unanimous fatwa from all the fuqahas that for a salah, for you to be part of the Jama'ah, you should be close to the Jama'ah. There are different opinion in different fuqaha. The Maliki school of thought say that even if there is a road or even if there is a river in between you, yet you are part of the Jama'ah. According to Hanafi school of thought, it is about 2 rows. If it's distance more than 2 rows, then you can't be part of Jama'at. According to Hanbali, as long as you hear, as long as you see, then there varies. But all of them agree that you should be close, you cannot be far away. So unanimously all the fuqahas agree that you cannot do Tarawih online from another city, another time zone. Even same zone, if you are very far away, the distance is miles together, you cannot do. But the question someone asked, that in this situation where there is lockdown and almost all the mosques are closed, now can we read Tarawih online or by listening on the television, whether it be from the Haram or whether any other place? As far as this is concerned, most of the fiqh council that I have tried to find the answer in the last few days,
I did not find any fiqh council saying that you can read online. But there is a fatwa by Sheikh Muhammad Hassan Dadu, and according to me, I mean, he is one of the best living Islamic scholars today, alhamdulillah. Sheikh Muhammad Hassan Dadu, he is from Mauritania, and he is one of a great scholar. He is a muhaddis, mashallah, one of the most knowledgeable living Islamic scholars in the world, and I respect him, and I've met him several times, and I'm very close to him, alhamdulillah. According to him, his fatwa is the same. Generally, you cannot do online, but in this situation, because most of the mosques are closed and most of the people don't have huffaz in the house, he has given the fatwa only on this situation, not otherwise. Because the mosques are closed, you can follow the imam online, whether on the television, and your salah will be accepted. The other fuqahas, the other scholars are saying, and the other fiqh councils are saying, because Taraweeh is not a fard, we don't want to open the door yet. Because not a fard, it is a sunnah al-muakkada, very important sunnah, so let's not open the door. But according to Sheikh Muhammad Hassan Dadu, that you can do, if it's going to get you more khushu and more concentration in your salah. This is the answer. तो देखा आपने जाकिर नाइक की वीडियो, कितना बड़ा, इससे और क्या वजाहत चाहिए कि आदमी गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस वहाबी जो है अपने नफ्स की पैरवी करता है और अपने नफ्स के मुताबिक वो फतवों पे अमल करता है। जाकिर नाइक कहता है कि 4 फ़ुक़हा का मज़हब है कि नमाज में ज़्यादा फासला ना हो, अगर होगा तो नमाज नहीं होगी। तो हनफी का अलग बताता है, शाफ़ी, मालिकी, हम्बली इनका अलग बताता है, लेकिन ज़्यादा फासला होने पर में नमाज नहीं होगी। ये जनाब 4 फ़ुक़हा को छोड़कर अपनी सहूलियत के लिए एक ऐसे इमाम की मुक़ल्लिद बन जाते हैं जो इनको ऑनलाइन बाजमात नमाज़ पढ़ाने की इजाज़त देता है। ये सबसे बड़ा जोक है, ये सबसे बड़ा मजाक है और बिद्दत है, सबसे बड़ी बिद्दत है। हरम में नमाज हो रही है और हिंदुस्तान में बंदा उसके पीछे मुक्तदी बनकर कैसे नमाज़ पढ़ेगा? अब्दुल गफ़र सलफ़ी साहब, आपको समझ में आ रहा है मजाक किसे कहते हैं? इसे मजाक कहते हैं कि हरम में इमाम तरावी पढ़ा रहा है और आपका आलिम कहता है कि हिंदुस्तान में या कहीं ममालिक दूसरी जगह में रह करके वो उसकी इक्तदा में नमाज़ पढ़ सकता है। अब सवाल ये बनता है कि अगर बीच में लाइट चली जाए तो कैसे नमाज कंप्लीट होगी? फिर इसके अलावा बहुत सारे सवाल जहन में आते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपने बोला ना एक मजाक है फ़िक़्ह हनफ़ी, तो इससे बड़ा मजाक तो आप लोग में और आप लोग की कुतुब में भरा पड़ा है। नुज़ुलुल अबरार उठा के बताऊँगा तो दिन ख़त्म हो जाएगा, रात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसमें बेशर्मी बेहयाई वाली बातें ख़त्म नहीं होगी। ये तो आपका फ़िक़्ह है, समझ में आ रहा है? तो इसे कहते हैं मजाक, ठीक है। खैर, मैंने तो जवाब दे दिया रद्दुल मुख्तार के हवाले से कि इन्होंने खयानत की है लफ्ज़ का इजाफा करके। अगर ये अपनी बातों में सच्चे हैं तो असल किताब दिखाए कि उसमें वो लफ्ज़ मौजूद है, वरना इनकी कोई हैसियत नहीं उसके बाद में। अब आए इंशाअल्लाह तआला आगे और इनकी वीडियो को सुनते हैं कि इन्होंने और क्या गुल खिलाया। आप उसकी और आगे वीडियो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी शख्सियत है हिंदुस्तान की, और हमारे बरेलवी भाई भी उनका नाम बहुत एहतराम से लेते हैं, और उलमाए देवबंद के यहाँ भी बहुत ताज़ीम की नज़र से देखे जाते हैं, और हम भी उनका बहुत एहतराम करते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की एक बहुत मशहूर किताब है इक़्दुल जीद फ़ी अहकामिल इज्तिहाद व तक़लीद। इसके सफ़ा नंबर 61 पर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल करते, कहते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा से पूछा गया कि इज़ा क़ुल्त क़ौलन व किताबुल्लाहि युख़ालिफ़ुहु, इमाम साहब अगर आप कोई बात कहें और रब का कुरान उसके ख़िलाफ़ हो तो हम क्या करें? तो इमाम साहब जवाब देते हैं उतरुकू क़ौली बि किताबिल्लाह, मेरी बात को रब का कुरान आने के बाद छोड़ दो। पूछा गया इज़ा काना ख़बरुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युख़ालिफ़ुहु, अगर अल्लाह के रसूल की बात आपकी बात के ख़िलाफ़ हो, इमाम साहब फरमाते उतरुकू क़ौली बिख़बर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल की बात आ जाए तो मेरी बात छोड़ दो। पूछा गया इज़ा कान क़ौलुस सहाबती युख़ालिफ़ुहु, अगर आपका कोई इज्तिहाद, आपका कोई फ़तवा सहाबा के कौल के ख़िलाफ़ हो तो क्या करें? इमाम अबू हनीफ़ा रब की रहमतें उनके ऊपर नाजिल हों जवाब देते हैं कि उतरुकू क़ौली बिक़ौलि सहाबा, मेरी बात को सहाबा की बात आने के बाद भी छोड़ दो। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। हज़ारों मसाइल में हमने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के इज्तिहाद को तस्लीम किया है, उनकी फ़िक़्ह को तस्लीम किया, उनकी बात मानी है, क्योंकि उनकी बात दलील से मजबूत है।
لیکن ہزاروں مسائل میں ہم نے ان کی بات نہیں بھی مانی ہے، کیونکہ دلیل کے اعتبار سے ان کی بات مضبوط نہیں، اور یہ خود ان کا فتویٰ ہے، ان کا قول ہے۔ اور آگے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی اسی کتاب میں اسی صفحے پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ امام شافعی سے پوچھا گیا اذا قلت قولا، امام شافعی خود کہتے ہیں کہ اذا قلت قولا وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خلاف قولی، اگر میں نے کوئی بات کہی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کے خلاف کوئی بات کہی، فما یصح من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاولا، تو اللہ کے رسول کی بات یہ لینے کے زیادہ حقدار ہے، فلا تقلدونی، تو میری تقلید مت کرو۔ ہم اس تقلید کے خلاف ہیں فاروق خان صاحب۔ تو اب یہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث کے حوالے سے کہ تقلید پہ انہوں نے بات کی ہے۔ پہلے تو یہ خود مانتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کتنی بڑی ہستی ہے اور ان کی تعظیم کی جاتی ہے، ہر مذہب میں ان کی تعظیم کی جاتی ہے، بریلوی سنی میں کی جاتی ہے، اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلوی میں کی جاتی ہے، دیوبندیوں میں کی جاتی ہے، ان کے وہاں بھی کی جاتی ہے۔ اب چونکہ یہ خود شاہ ولی اللہ کی کتاب اقد الجید صفحہ 61 کے حوالے دے کر کے اپنا عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 119 سے لے کر 120 پر نظر ڈال دیتے تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے تقلید واجب قرار دیا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے پوری وضاحت کے ساتھ لے کے آپ کو اسکین پیج دکھ رہا ہوگا، تقلید واجب قرار دے رہے ہیں شاہ اسماعیل دہلوی۔ تو عبدالغفار سلفی صاحب بتائیے، آپ جن کی اتنی بڑی تعظیم کرتے ہیں تو کیا تقلید کرنا شروع کر دیں گے، یا یہ مسلک میں آپ کی جاہل عوام جو ہے وہ تقلید کرنا شروع کر دے گی یا نہیں کرے گی، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی تقلید واجب قرار دیتے ہیں۔ خیر، اب آگے اور ویڈیو سنتے ہیں ان کی کہ انہوں نے آگے اور کیا بولا ہے۔ 3 سوال آپ کیے۔ سنیں۔ پہلا سوال آپ نے کیا کہ دیکھیے عبدالغفار صاحب، ہمارے اور آپ کے بیچ میں اس پر تو اختلاف ہے کہ ہاتھ نماز میں کہاں باندھا جائے۔ ہم تو ناک پر باندھتے ہیں اور آپ سینے پر باندھتے ہیں، اس میں ہمارے بیچ میں اختلاف ہے، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا جائے، اور پھر فاروق خان صاحب اس کی ایک دلیل دیتے ہیں۔ اب وہ جو دلیل دیتے ہیں وہ بڑی پیاری دلیل دیتے ہیں۔ وہ دلیل دیتے، جب وہ دینے لگے تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گئے۔ وہ جو انہوں نے دلیل پیش کی بائیں ہاتھ پر دایاں ہاتھ رکھنے کی، وہ اصل میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل ہماری۔ آپ کے اور ہمارے مابین اختلاف ہے، لیکن ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ بتایا گیا اس پر آپ کے اور ہمارے درمیان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس پر آپ کا اور ہمارا اتفاق ہے کہ نماز میں جب ہاتھ باندھے جائیں تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھنا، اس پہ آپ پر ہمارا اتفاق ہے، اور یہ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الاذان باب ودل یمنا علی الیسری فی الصلاۃ، حدیث نمبر ہے 740، اس کے اندر حضرت سہل سے روایت ہے، چنانچہ امام بخاری کے الفاظ یہ ہے کہ عن سہل بن سعد قال کان الناس یؤمرون ان یدع الرجل یدہ الیمنى علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں مرد اپنا دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھے۔ بالکل واضح حدیث ہے کہ وہ دلیل کیا ہے؟ وہ صحیح بخاری کتاب الاذان کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 790، حدیث کے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ کان الناس یؤمرون، صحابہ کو حکم دیا جاتا تھا۔ اور یہ بات یہاں پہ یاد رکھیں کہ جب حدیث میں ایسا کوئی لفظ آئے کہ صحابہ کو حکم دیا جاتا تھا تو اس کو بھی حدیث مانا جاتا ہے کہ رسول نے ان کو حکم دیا تھا۔ تو صحابہ کو حکم دیا جاتا تھا ان یضع الرجل الید الیمنى علی ذراعہ الیسری، کہ آدمی اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ذراع پر رکھے پھر صلاح نماز کے اندر۔ فاروق خان صاحب اس حدیث کو پڑھتے اور ترجمہ کرتے ہیں کہ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھے۔ فاروق خان صاحب تھوڑی سی عربی پڑھ لیجیے، آپ، بڑی گزارش ہے، بڑی ریکویسٹ ہے، تھوڑی سی عربی آپ پڑھ لیجیے، اگر آپ کو ٹائم نہ ملتا ہو تو تھوڑا آن لائن مجھ سے کلاس لے لیجیے۔ عربی زبان میں ذرا جو ہے یہ کلائی کو نہیں بولتے، کلائی کے لیے عربی میں رزق کا لفظ آتا ہے، اور حدیثوں میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے لیے رزق کا لفظ بھی آیا ہے، لیکن یہاں ذرا کا لفظ آیا ہے۔ اور ذرا جو ہے وہ کہتے ہیں ہاتھ کی ہتھیلی سے لے کر کے کوہنی تک کا جو یہ پورا حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے ذرا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھو۔ اب ظاہر ہے کہ جب آدمی ذراع پر اپنا ہاتھ رکھے گا تو ناف کے نیچے تو ہاتھ نہیں باندھ سکتا،
کلائی پر تو ہاتھ باندھ کر کے آدمی ناف کے نیچے باندھ سکتا ہے، لیکن جب پورے ذراع کا لفظ آیا تو یعنی کہنی، جہاں سے کوہنی انسان کی شروع ہوتی ہے وہاں تک بھی آدمی ہاتھ رکھ سکتا ہے، اور جب وہاں تک یعنی پورا بازو جب اس میں شامل ہے تو پھر یہ جو پابندی ہے آپ کا جو موقف ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے، اس موقف کا تو رد ہو گیا، اور الحمدللہ جو اہل حدیث کا موقف ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھا جائے، یہ حدیث اس کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ بہرحال فاروق خان صاحب، آپ نے یہ حدیث پیش کر کے یہ کہا کہ اگر قرآن لے کر کے ایک انسان نماز پڑھے گا تو وہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر کیسے رکھے گا، اور اگر نہیں رکھے گا تو یہ بدعت والی نماز ہو گئی، تو آپ بدعت والی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ تو اہل حدیث ہیں۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جب آپ کے بقول قرآن ہاتھ میں لے کر نماز پڑھائی جا سکتی ہے، تو جب امام قرآن کو ہاتھ میں لیں گا، اب چاہے وہ ایک ہاتھ سے قرآن پکڑے یا دونوں ہاتھ سے پکڑے، تو اگر ایک ہاتھ سے بھی پکڑتا ہے تو اس صورت میں داہنا ہاتھ بائیں کلائی پر وہ کس طرح رکھیں گا؟ اور جب وہ داہنا ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں گا تو پھر قرآن کو دیکھ کر کیسے پڑھ پائیں گا؟ کیا یہ سنت کے خلاف عمل نہیں ہوگا؟ جبکہ یہ سنت ہے، یہ عمل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ سرکار داہنا ہاتھ بائیں کلائی پر رکھا کرتے تھے۔ اب جب یہ سنت کا اس کے خلاف یہ عمل ہو رہا ہے تو یہ تو بدعت سیاح ہوا، تو پھر یہ نماز کیا بدعت والی نماز نہیں ہوگی؟ یہ ہمارا پہلا سوال ہے کہ وہ اس کا جواب دے دیں کہ قرآن ہاتھ میں لے کے اگر نماز پڑھی جائے گی تو دائیں ہاتھ بائیں کلائی پر کس طرح رکھا جائے؟ تو فاروق خان صاحب، جواب آپ کا میں دینے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا۔ صحیح بخاری کتاب الصلاح حدیث نمبر 516 516، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَب، اور آپ اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب کو، جو چھوٹی بچی تھی، ان کو آپ گود میں لے کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کو آپ لے کر کے نماز پڑھتے تھے، جو آپ کی بیٹی ہیں ولی ابی العاص ابن ربیعہ ابن عبد شمس، اور آپ کے داماد حضرت ابو العاص کی بیٹی ہیں۔ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، جب آپ سجدے میں جاتے تھے اپنی نواسی کو آپ اتار لیتے تھے، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، اور جب قیام کی حالت میں ہوتے تھے اپنی بیٹی کو، اپنی نواسی کو پھر گود میں لے لیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو اگر گود میں لے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو ہم بھی قرآن ہاتھ میں لے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور جیسے نبی نے اپنی نواسی کو گود میں لینے کے بعد بھی اپنے ہاتھ باندھے، ویسے ہی ہم قرآن ہاتھ میں لے کر کے ہم نماز میں ہاتھ باندھ سکتے ہیں۔ تو سنیں آپ نے کہ اس میں جو علامہ فاروق خان رضی صاحب نے 3 سوال کیے تھے اس کا یہ جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے یہاں صحیح بخاری کی حدیث کا ذکر کیا ہے اور خود کے کھاتے میں لیتا ہے، یعنی وہ حدیث کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث تو ان کے لیے ہے۔ اب یہ کس کی حدیث ہے یا کس کی حدیث نہیں ہے، میں انشاءاللہ اس کی پوری وضاحت کر دیتا ہوں، اور اس میں اس کی جہالت کا بھی بھانڈا پھوڑ ہی ڈالتا ہوں کہ اس کو خود کو کتنا علم ہے، جو یہ علامہ فاروق خان رضی صاحب کے متعلق بتا رہا تھا کہ ان کو علم نہیں ہے۔ تو صحیح بخاری کی جو حدیث شریف جو پیش کری تھی وہ ہے، جس کا ترجمہ میں پڑھنے جا رہا ہوں، کہ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں دراک پر، اس نے زرا کا جو ترجمہ کیا ہے میں نے دراک کا کیا ہے، ٹھیک ہے، دراک پر رکھے۔ اور ابو خازم کہتے ہیں کہ مجھے تو صرف اور صرف یہی معلوم ہے کہ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے۔ صحیح بخاری جلد 1 حدیث نمبر 740 ہے۔ تو غیر مقلد حضرات جو ہے بکثرت اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ جب سیدھا ہاتھ بائیں دراک پر رکھیں گے تو ہاتھ خود بخود سینے پر آ جائے گا، جیسا کہ عبدالغفار سلفی صاحب نے بھی خود ہی کہا ہے ابھی ویڈیو میں، ہے نا۔ لیکن یہ فہم محض ایک دھوکہ ہے اور خام خیالی ہے، جسے ہم انشاءاللہ ابھی تفصیل میں بات کریں گے۔ اس روایت میں 2 حصوں کا ذکر ہے، ایک تو ہاتھ کا اور دوسرے دراک کا۔ پہلے میں بتا دوں ہاتھ جو ہے ہوتا ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے، جسے ہتھیلی کہہ رہے تھے، تو ہاتھ کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے کہ لغت کی مشہور کتاب لسان العرب میں ہے، ہاتھ انگلیوں کے کنارے سے لے کر ہتھیلی تک ہوتا ہے۔ لسان العرب جلد 15 صفحہ 419، انگلیوں کے کنارے، یہ انگلیوں کے کنارے اور یہ ہتھیلی، یہاں پورا ہاتھ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی بات علامہ مرتضیٰ زبیدی نے کہا ہے تاج العروج جلد 40 صفحہ نمبر 337 پر، اور علامہ ابو الحسن علی بن اسماعیل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہاتھ ہتھیلی کو کہتے ہیں، اور ابو اسحاق نے فرمایا ہاتھ انگلیوں کے کنارے سے لے کر کندھوں تک ہے۔
المحکم والمحیط العظم جلد 9 صفحہ نمبر 363۔ یہی بات علامہ حروی نے لکھی ہے تہذیب اللغت جلد 11 صفحہ نمبر 350۔ تو علماء کی تشریحات سے معلوم ہوا کہ لفظ ہاتھ کبھی صرف انگلیوں کے کنارے سے لے کر ہتھیلی تک تو کبھی انگلیوں کے کنارے سے لے کر کندھے تک استعمال ہوتا ہے، لیکن جب لفظ ہاتھ بازو کے دوسرے حصوں کے ساتھ استعمال ہوگا تو اس سے مراد انگلی کے کناروں سے لے کر گھٹ تک ہتھیلی ہوگی۔ اس روایت میں یہ لفظ دراگ کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اور جب ہم بازو کے حصوں میں سے دراگ کا محل معلوم کر لیں گے تو روایت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ لہذا پہلے دراگ کے بارے میں معلوم کر دیں، یعنی جس کے بارے میں زیرہ کہہ رہا تھا نا، یہ زیرہ کے بارے میں۔ تو مشہور لغت میں ہے المنجد کہ کونی سے لے کر انگلیوں کے درمیانی سرے کا حصہ دراگ ہے، یعنی یہ جو کونی ہے یہاں سے لے کر اس انگلی کے حصے تک، اس کو دراگ کہتے ہیں۔ اس نے جو ترجمہ کیا ہے دراگ کا یعنی زیرہ کا، اس نے کہا ہے کہ ہتھیلی سے لے کر یہاں تک کا، یہ، اور اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کرا۔ یہ بڑی دلیلوں کی بات کر رہا ہے پوری ویڈیو میں، لیکن اس پہ اس نے کوئی دلیل پیش نہیں کرا، نہ ہی کسی لغت کا حوالہ دیا، نہ ہی کسی امام کا حوالہ دیا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ زیرہ جو کہتے ہیں وہ ہتھیلی سے لے کر کونیوں تک کہتے ہیں۔ جبکہ میں جو حوالے پیش کر رہا ہوں آپ اسے نوٹ کرتے جائیں۔ تو پہلے میں نے منجد کا حوالہ دیا صفحہ نمبر 351۔ دوسرا مشہور عربی لغت لسان العرب میں ہے کہ کونی کے سرے سے لے کر انگلی کی درمیانی سرے کا حصہ دراگ ہے، انگلی کی درمیانی حصے سے لے کر کونی تک کا دراگ ہے۔ لسان العرب جلد 8 صفحہ نمبر 93۔ المحکم والمحیط العظم جلد 2 صفحہ نمبر 77۔ اب جب ہم نے ہاتھ اور دراگ کی حد معلوم کر لی تو اب اس حدیث کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ہاتھ انگلیوں کے سرے سے لے کر گھٹ تک ہوتا ہے اور دراگ کونی سے لے کر ہاتھ کی درمیانی انگلی کے کنارے تک ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں دراگ پر رکھو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ مکمل دراگ پر نہیں آ سکتا کیونکہ دراگ ہاتھ سے بڑی ہے۔ آخر ہاتھ کو دراگ کے کون سے حصے پر رکھنا ہے، کیونکہ اس روایت میں وہ جگہ تو بتائی نہیں گئی کہ اس لیے امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ دراگ کا مقام مبہم ہے کہ ہاتھ دراگ کے کس حصے پہ رکھا جائے۔ فتح الباری جلد 2 صفحہ نمبر 178۔ اگر گھٹ پر گھٹ رکھ کر دیکھا جائے تب بھی ہاتھ مکمل دراگ پر نہیں آ رہا ہے، جس سے حدیث والی دراگ مراد ہو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ مکمل دراگ پر تو ہاتھ آیا ہی نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر ہاتھ کو گٹ سے تھوڑی آگے کوہنی کی جانب رکھ کر دیکھا جائے جیسے غیر مقلد حضرات کرتے ہیں تو ہاتھ دراگ پر نہیں بلکہ دائیں دراگ کا بائیں دراگ پر رکھنا لازم آئے گا، جو کہ خلاف سنت ہے، کیونکہ دراگ پر دراگ رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دراگ پر دراگ یہ رکھتے ہیں نا ایسا پکڑ کے، بلکہ ہاتھ کو دراگ پر رکھنے کا حکم ہے۔ اس لیے ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ دراگ کا ایسا حصہ ہے جس پر ہاتھ رکھنے سے دراگ پر ہاتھ رکھنا معلوم ہو، نہ کہ دراگ پر دراگ۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ اس روایت میں ہاتھ دراگ کے جس حصے پر رکھے جانے چاہیے وہ حصہ نہ معلوم، تو اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں غیر مقلدوں کی رائے و قیاس کو چھوڑ کر کے کوئی ایسی حدیث جو صحیح صریح مرفوع ہو تلاش کرنی چاہیے، جس میں دراگ کا وہ حصہ معلوم ہو جائے جہاں پر ہاتھ رکھا جائے۔ اور جب ہم نے غور و فکر کیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں بھی ایسی حدیث ملتی ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ سامعین نوٹ کریں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت، گٹے اور کلائی پر رکھا ہے۔ اسی کا ذکر علامہ فاروق خان رضوی صاحب نے کیا، ٹھیک ہے، جس کا تو نے مذاق اڑایا۔ خیر، اتنا علم تو ہونا چاہیے تھا۔ یہ حدیث کہاں پہ آئی ہے؟ حوالہ نوٹ کر لینا۔ صحیح ابن خزیمہ جلد 1 حدیث نمبر 480، صحیح ابن حبان جلد 5 حدیث نمبر 1860، سنن نسائی جلد 1 حدیث نمبر 892، سنن کبری نسائی جلد 1 حدیث نمبر 965، ابن منذر فی اوساط جلد 3 حدیث نمبر 1289، سنن بہقی جلد 2 حدیث نمبر 2325، مسند الاحمد جلد 8 حدیث نمبر 19075 پر۔ امام نووی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تہذیب الاسماء واللغات جلد 2 صفحہ نمبر 165، مجموعہ شرح المذہب جلد 4 صفحہ نمبر 379۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں میں ان کا بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ ابو طاہر ابو بکر محمد بن یحییٰ معاویہ بن عمرو زید
عاصم بن قلیب اور قلیب۔ البانی نے کہا کہ اس کی سند صحیح ہے، اور امام نووی اور ابن قیم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، اور امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان نے اسے اپنی صحیح میں جمع کیا ہے اور کہا اس کے رجال ثقہ ہے، سند صحیح ہے۔ حوالہ صحیح ابو داؤد البانی جلد 3 صفحہ نمبر 315۔ تو لہذا حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور اس روایت کو آپس میں تطبیق دینے سے ثابت ہوا کہ یہاں بائیں دراگ سے مراد بائیں ہاتھ کی پشت، گٹ اور کلائی ہے، اور اسے دراگ پر ہاتھ رکھنا بھی لازم آ جائے گا، کیونکہ جب ہم انگوٹھے کے پاس والی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی گٹ پر رکھیں گے تو دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی کوہنی کی جانب کلائی پر اور دائیں ہاتھ کی گٹ اور کلائی بائیں ہاتھ کی پشت پر ہوگی، جس سے دراگ پر ہاتھ رکھنا لازم آ جائے گا، اور دونوں حدیثوں پر بھی عمل ہو جائے گا، جس سے احناف کا عمل بالحدیث صاف واضح ہو جاتا ہے۔ اور اس طریقے پر عمل کرنے کے بعد جب ہم اپنے ہاتھوں کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں گے تو ہاتھ خود بخود ناف کے نیچے آ جائے گا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں اس ویڈیو کو یہاں پہ روکتا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے باقی کے جواب اگلے پارٹ میں دوں گا، کیونکہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ سو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اب تک جو ہم نے جواب دیے ہیں بالکل دلیل کی اس کے روشنی میں جواب دیے ہیں۔ اگر عبدالغفار سلفی صاحب کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ان کے نزدیک سینے پہ ہاتھ باندھنے والی روایتیں صحیح ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ آئے ہم سے بیٹھ کر کے مناظرہ کر لے کہ سینے پہ ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے، سینے پہ ہاتھ باندھنا چاہیے یا نہیں باندھنا چاہیے، ناف کے نیچے باندھنا چاہیے، ناف کے اوپر باندھنا چاہیے، ناف پر باندھنا چاہیے، کہاں باندھنا چاہیے، جو صحیح حدیث و ثابت ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے مناظرے میں آپ کو ڈر لگتا ہے کہ ہمارے یہاں جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، تو ایک کام کریے گا، آپ ایک مختصر سی ویڈیو بنا دو اپنے گھر بیٹھے بیٹھے، اس میں دلیلیں دے دو۔ آپ کے نزدیک جو سب سے مضبوط دلیل ہوگی سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، وہ ایک دلیل دے دو، اس پہ جو تبصرہ کرنا ہے وہ کر دو، ہے نا، 15-20 منٹ جو بھی لگتا ہے وہ مجھے آپ بھیج دو۔ جب آپ وہ مجھے بھیج دو گے تو انشاءاللہ میں اسی طرح جیسے ابھی کر رہا ہوں آپ کی ویڈیو دکھاؤں گا، پھر میں اس پہ جواب دیتا جاؤں گا، ویڈیو دکھاؤں گا اس پہ جواب دیتا جاؤں گا۔ تو اس طرح سے بھی آپ چاہے تو بات کر سکتے ہیں، اس میں یہ ہوگا کہ کوئی جھگڑا فساد کا ڈر نہیں ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ بات جو ہے سنجیدگی کے ماحول میں کی جائے گی۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کال پر نور البشر کے تعلق سے بات کری ہے، بڑی سنجیدگی سے بات کری ہے، وہ کال ریکارڈنگ آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس بار بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن آپ کو تھوڑی ہمت دکھانی ہوگی اور آپ کو سامنے سے آ کے بولنا ہوگا کہ چلو آئے سینے پہ ہاتھ باندھنا یا نہیں باندھنا، اس پہ ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ تفصیل سے، اور بہت ہی ادب سے بات کریں گے اور دلیلوں کی روشنی میں بات کریں گے۔ الحمدللہ میں نے ابھی جو اتنی دلیلیں دی ہے فی الحال یہ کافی ہے تمہارے لیے یہ بتانے کے لیے کہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ تمہارے کھاتے میں نہیں آتی، الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ہماری دلیل ہے، بس تم نے اسے استدلال جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے، اپنی عقل کے مطابق کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔